خود صاحب یہ بتائیے، عمران خان صاحب کے سزاؤں کے حوالے سے آج آپ نے اپیل دائر کی، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں شدید مذمت کرتا ہوں جو انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں اور جو ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی ہیں، اور 67% انہوں نے بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں۔ یہ پاکستان کی عوام پر یعنی ذاتی مرتبہ جو کیئر ٹیکر حکومت جو ہے، جو یہ سونامی مہنگائی کی پہلے ہی قوم جو ہے وہ اس دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، یہ اور زیادہ ان پر بوجھ ڈالنے کے مترادف ہے۔ ہم اسے شدید طریقے سے مذمت بھی کرتے ہیں اور اسے مسترد کرتے ہیں، اور ہم تقاضا کرتے ہیں کہ اس کو فوری فی الفور جو ہے واپس لیا جائے، اور اس کا اطلاق انہوں نے 1 فروری سے کیا ہے۔ اس کی کوئی جواز اور جسٹیفیکیشن نہیں بنتی ہے، جبکہ لوگوں کا جینا دوبھر ہو چکا ہے۔ اور پھر یہ ذاتی مرتبہ ان کو یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ یہ اس طرح کی جو ہے ڈریکونین یہ مہنگائی مسلط کر کے جائیں؟ اور یہ صرف تیل، گیس اور بجلی ہی کی مہنگی نہیں کی ہے، یہ تمام سائیکل ہے جس پر جو ہے مہنگائی کا بوجھ ٹرانسپورٹیشن پر ہوگا، لوگوں کا سفر پر ہوگا، یعنی جو اشیاء خوردنی ہیں ان پر ہوگا، جو منڈی میں آئے گی ان پر ہوگا۔ ہر چیز جو ہے اتنی ایسکلیٹ ہو جائے گی کہ لوگوں کی پہنچ سے جو ہے پہلے ہی متجاوز ہے، اور اس سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ظلم اور زیادتی ہے۔ ویسے تو کم ظلم انہوں نے 20 ماہ میں نہیں کیا ہے اس قوم پر، لیکن یہ آخری تحفہ ان کا بھی کمال کی چیز ہے۔ اور پھر ذل سبحانی جن کو ماشاءاللہ لایا جا رہا ہے، نواز شریف صاحب کو، وہ تو خیر جس طرح بری طرح عوام نے ان کو مسترد کیا ہے، شرم ان کو نہیں آتی ہے کہ وزارت عظمیٰ کے لیے اپنے بھائی صاحب کو نامزد کر دیا ہے اور وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے اپنی دختر نیک اختر کو کر دیا ہے۔ ایک ہی خاندان ہے نا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سارے پاکستان جو ہے ان کا غلام ہے، اور یہ اس طریقے سے اپنا من پسند جو ہے نتائج بھی عوام کے مسترد کرنے کے باوجود یہ نتائج کو اوور ٹرن کروا کے، اور فارم 47 جو ہے ریٹرننگ آفیسر سے اس کو تبدیل کرا کے، اور اس میں ہیرا پھیری اور فراڈ کر کے، اور اس میں جو ہے وہ جال سازی کر کے، اور یہ اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ یہ حکمرانی کر لیں گے، تو یہ آ جائے گا ان کو نظر کہ لوگ کس طرح سے جوک در جوک نکلتے ہیں۔ اور ہم نے جو کال دی ہے ہڑتال کی، وہ عوام سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اسی طرح نکلیں جس طرح 8 فروری کو لوگ نکلے تھے اور ایک خاموش انقلاب لے کر آئے تھے۔ اب اپنے ووٹ کا پہرا دیں اور اس پر بھی عملداری کرتے ہوئے اپنا حق جو ہے حکمرانی کسی کو چھیننے نہ دیں، بلکہ اپنے مقدر کو خود سنواریں۔ اس لیے مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ عوام اب جاگ اٹھی ہے، اور جب عوام فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر کوئی بڑی سے بڑی جو طاقت ہے وہ اس کا راستہ نہیں روک سکتی ہے، اور خش و خاشاک کی طرح وہ بہہ جاتی ہے۔ سردار صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ JUI سے اور PTI کی جو ملاقات ہوئی، آپ کے مخالفین اب تنقید کر رہے ہیں کہ ماضی میں ایک دوسرے پر شدید الزامات لگانے والے آج ایک کیسے ہو گئے، اور یہ بہت بڑا انہوں نے یو ٹرن لے لیا، کیا کہیں گے اس والے سے؟ نہیں، وہ ایک نقطے پر ہمارا اتفاق ہے کہ انہوں نے عوام کا مینڈیٹ چرایا ہے، اس عوام کے مینڈیٹ کو بحال کیا جائے۔ تو اس پر چونکہ JUI ہماری ہم نوا اور ہم خیال ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا ہے، اس پر ہمارا اتفاق ہے، اور اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے کہ عوام کا جو ہے حق پر جو ڈاکہ مارا گیا ہے اس ڈاکے کو ریورس کیا جائے، اور اس ڈاکے کے خلاف احتجاج ہم ساری جماعتیں ماں سوا PMLN اور پیپلز پارٹی اور جو ہے MQM کے علاوہ باقی ساری جماعتیں ایک ہی وہ نظریہ رکھتی ہیں، اور ہم سبھی کے ساتھ جو ہے ان کمیونیکیشن ہے۔ میں نے خود لیاقت بلوچ صاحب سے بات کی ہے، جماعت اسلامی بھی ہمارے اس نقطۂ نظر سے متفق ہے۔ میں نے خود پیر پگاڑا صاحب سے بات کی ہے، GDA بھی وہ بالکل اس پر جو ہے آج بھی انہوں نے جام شوروں پر جو ہے دھرنا دیا ہوا ہے اور بلاک کیا ہوا ہے، اس میں بھی ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے ہم باقی ساروں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ ڈاکہ جو مارنے کی کوشش کر کے اور ماشاءاللہ تاج پوشی کی جا رہی ہے، یہ عوام کے حقوق کے متصادم ہے، پاکستان کے
مفاد عامہ کے متصادم ہے، اور یہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اس کا انشاءاللہ ہم راستہ بھی روکیں گے اور ہم عوام کی حق حکمرانی کو بحال کروائیں گے۔ سر آخر میں یہ بتائیے عمران خان صاحب کب تک رہا ہو جائیں گے؟ آپ نے اپیلیں بھی آج ہائی کورٹ میں دائر کی، کیا لگتا ہے ہائی کورٹ سے خان صاحب کو ریلیف مل جائے گا اور وہ دوبارہ اپنی عوام میں آ جائیں گے؟ دیکھیں، میں نے تو پہلے ہی تقاضا کیا ہے کہ عوام جو ہے وہی ریاست ہے، اور ریاست کی وفاداری آرٹیکل 5 میں واجب اور لازم ہے۔ جب ریاست نے، عوام نے ایک دو ٹوک فیصلہ دے دیا کہ نہ عمران خان باغی ہے نہ غدار ہے، اور یہ فیصلے عوام الناس نے مسترد کیے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں، سو میں نے تو پہلے ہی تقاضا کیا ہے کہ عمران کو فی الفور رہا کیا جائے، اور یہ آرٹیکل 45 میں صدر پاکستان ان کو کالعدم کرے جو بھی انہوں نے مقدمات قائم کیے ہیں، جھوٹے مقدمات عمران خان صاحب کے خلاف قائم کیے ہیں، اور ان کو مخلصی دے کر اور ان کو جو ہے حق دیا جائے۔ اور چونکہ عوام نے ان کے حق میں ہیوی مینڈیٹ دیا ہے، عمران خان ہی کو وزیر اعظم بنانا سے قوم جو ہے آگے ترقی کرے گی، اور عوام کو صحیح معنی میں جو ہے وہ آزادی میسر آئے گی۔ اگر عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا اور کسی اور کو وزیر اعظم بنایا گیا تو پاکستان کی عوام مسترد کر چکی ہے، اور پاکستان کی عوام نہیں اس کو تسلیم کرے گی۔ سو مجھے کوئی شائبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اگر ہائی کورٹ بھی سنتی ہے یا سپریم کورٹ سنتی ہے تو بھی عمران خان باعزت بری ہوں گے، اور اگر آرٹیکل 45 میں صدر پاکستان جو ہے اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں تو بھی عمران خان کی سزائیں کالعدم ہوں گی۔ سو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان جلدی انشاءاللہ رہا ہوں گے اور عوام کے درمیان ہوں گے۔ ایک چیز، کل میں نے بشرا بی بی کے ساتھ ہماری ملاقات تھی بنی گالہ میں۔ ایک تو وہ کم ظرف لوگ یہ سمجھتے ہیں جو کہہ رہے ہیں، اور شرم آنی چاہیے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بی بی نے کوئی ڈیل کی وجہ سے جو ہے بنی گالہ میں ہے۔ بی بی نے خود بتایا مجھے، بشرا بی بی نے، کہ یہ جو ہے صبح سے لے کر جب بی بی کو پتہ چلا تو خود وہ جیل میں پہنچ گئی تھی اپنی گرفتاری دینے کے لیے، حالانکہ مقدمے کا وقت جو سماعت کا رکھا تھا وہ بہت بعد میں رکھا تھا۔ ہمارے ساری رات ہم تیاری کرتے رہے، اور صبح صبح ہی محمد بشیر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج اور نے یہ فیصلہ جو ہے ماشاءاللہ صبح صبح ہی خیر سے سنا دیا، اور انتظار بھی نہ کی کہ وکلاء آ سکیں، اور بی بی خود پہنچ گئیں اس وقت جب انہیں پتہ چلا کہ انہیں سزا ہوئی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ملزم خود جیل پہنچا ہو، یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ بی بی خود جو ہے وہاں اڈیالہ جیل پہنچ گئیں۔ صبح سے لے کر 7 بجے تک بٹھائے رکھا، اور بی بی کہتی تھیں، پہلے کہنے فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ، انہوں نے کہا وہاں تو جنگل ہے، وہاں فلان ہے، وہاں یہ ہے وہ ہے، تو پھر بالآخر جو ہے بنی گالہ کا انہوں نے جب 7 بجے کے بعد کہا کہ ہم بنی گالہ لے جا رہے ہیں تو پھر بی بی کو پتہ چلا۔ وہاں بھی گھر نہیں، انہوں نے گھر کو سب جیل بنا کے سارے انہوں نے دروازے اور کھڑکیوں کو جو ہے سیل کر دیا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ بی بی گھر میں اپنا جو ہے آزاد حساب سے یا کھلے کھڑکیوں میں اور کھلے دروازوں میں رہ رہی ہیں، نہیں، بلکہ سیل کر دیا ہے۔ اور 1 ہفتہ پہلے بی بی کو ایسا کھانا دیا گیا، اور بی بی نے جب کھانا کھایا ہے تو اس میں مرچیں زیادہ تھیں، تیز تھیں، لیکن بی بی نے جب کھانا کھایا تو اس کے بعد جو ہے رات میں ہی ان کو ایسی ناک سے اور منہ سے اور اس طرح سے بہتا ہوا ان کے جو ہے اندر سے غبال نکلنا شروع ہو گیا، جس طرح کہ کوئی ساری آنتریں باہر آ رہی ہوں۔ تو 1 ہفتہ ہو گیا ہے بی بی کو، لیکن ابھی تک ان کا جو ہے اندر کا سسٹم جو ہے جسم کا وہ ابھی تک نارمل نہیں ہو پایا ہے، اور اس کے بعد جو وہ ہے کھانا بھی ان کا کوئی ایسی لیکوڈ چیز ان کے لیے کھانا بھی ممکن نہ ہے، اور اندر تیزابیت کی یہ کیفیت ہے کہ ان کا جلن ختم نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ بشرا بی بی کا ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، جو سب جیل بنائی گئی ہے، جس طرح کا انہیں وہ کھانا دیا گیا ہے، میں حیران ہوں۔ لیکن چونکہ وہ ایک اللہ لوگ ہے اور بہت زیادہ
ان کا اللہ سے لگاؤ ہے وہ، اور ساری رات عبادت میں مصروف رہتی ہیں، وہ کوئی اللہ کے قدرتی طاقت ہے جس نے ان کو جو ہے وہ ہمت اور استطاعت دی ہے کہ وہ جیل کے اندر ہوتے ہوئے بھی، یعنی سب جیل میں ہوتے ہوئے بھی وہ پھر بھی زندہ ہیں، اور ماشاءاللہ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر انہیں کوئی عارضہ نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے۔ لیکن یہ خوراک کیسی دی گئی ہے، اس میں کیا تھا، ہم بڑے شدید طریقے سے اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور تقاضا کرتے ہیں کہ انہی کے جو ہے معالج جو ہیں، جو شوکت خانم کے جو ہیڈ ہیں یا معالج ہیں، وہ ان کا نہ صرف معائنہ کریں بلکہ وہ اس قوم کو بتائیں کہ آخر فرسٹ لیڈی جو پاکستان کی ہے، عمران خان کی جو زوجہ ہیں، ان کو اس قدر کون سا ایسا خوراک میں کیا چیز دی گئی ہے کہ وہ تیزابیت اندر سے وہ چیٹتی ہوئی ان کا جو ہے سارا، ان کے ناک اور منہ سے اور ہر جگہ سے ان کو پانی سارا اس طرح سے رواں دواں ہوا کہ ابھی تک ان کا جو ہے وہ نظام درست نہیں ہو رہا ہے، اور ابھی تک ان کی تیزابیت کی جلن نہیں جا رہی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی حقوق کے بھی جو ہے پامالی ہے، یہ کسی قانون کے کسی ذائچے میں دیکھ لیجئے گا تو بھی اس کی جو ہے خلاف ورزی ہے، اور یہ غیر انسانی سلوک یہ قطعاً ناروا ہے۔ اور اگر اس طریقے سے آپ فرسٹ لیڈی کو کرتے ہیں، اور ان کم ظرف لوگوں پر بھی شرم آنی چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیل کے تحت وہ بی بی وہاں ہیں، بی بی بالکل اس انداز سے نہیں ہے، وہ تو خود اڈیالہ جیل گئی تھیں، اور ان کو جو ہے وہاں رکھ کر اور پھر ان کے ساتھ جو اس طرح کا سلوک روا رکھا جا رہا ہے، یہ غیر انسانی، غیر اخلاقی اور غیر طبعی ہے۔ اس کی فوراً جو ہے میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کا جو ہے نوٹس لیں، از خود نوٹس لیں، اور اس کا جو ہے اس پر کارروائی کریں، اور جو بھی اس میں ملوث ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ سردار صاحب مختصر سے یہ بتا دیجیے کہ آپ کا کلپ وائرل ہے کہ نواز شریف صاحب آ تو جائیں گے لیکن بعد میں یہی کہیں گے کہ مجھے کیوں بلایا، تو اب صورتحال تو وہی پیدا ہوگی، کیا وہ اب کہنے لگیں کیونکہ الیکشن سے پہلے تو وہ اخباروں میں ہر جگہ تھے کہ نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ بنے گے، لیکن اب مجھے کیوں بلایا والا بھی اب نیریٹو آئے گا مستقبل میں؟ ان قریب آنے والا ہے، ابھی آپ دیکھیں، کیونکہ وہ اس قدر دنیا ساری جو ہے اس قدر اس پر الیکٹورل پروسیس پر مذمت کر رہی ہے کہ امریکہ بھی آخر جو ان کا بہت زیادہ، اور جو عمران خان کو نکالنے والے میں بقول وہ سائفر کے جو اس کی شمولیت یا شراکت بنتی ہے، وہ بھی چونکہ ان کے اپنے کانگریس مین اور ان کے اپنے جو ہے سینیٹرز نے ایک بہت ہی چیخ و پکار کی ہے الیکٹورل پروسیس کے بارے میں، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ 2/3 سے زیادہ جو ہے عمران خان سیٹیں پاکستان میں جیتے ہیں، لیکن اس کو جو ہے میجورٹی ووٹ ہوتے ہوئے بھی ان کو نہ تو حکومت بنانے کا جو ہے اختیار دیا جا رہا ہے، اور بلکہ ان کے جو الیکٹ ہوئے ہیں، اگرچہ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، لیکن وہ سمبل چھیننے کی وجہ سے ان کو انڈیپینڈنٹ کا ایک تمغہ دیا جا رہا ہے، اور ان کو خرید و فروخت یا ان پر جو پریشر کیا جا رہا ہے، جس طرح سے انہیں اغوا کیا جا رہا ہے، جس طرح سے ان کے خانوادے کو پریشان کیا جا رہا ہے کہ تم جو ہے اپنا پی ٹی آئی کے ساتھ اپنی وابستگی چھوڑ دو۔ جو بے غیرت ایک دو ہیں وہ جنہوں نے کیا ہے، وہ گھر بھی نہیں جانے لائق ہیں اور وہ علاقے میں بھی نہیں لائق ہیں۔ پبلک کا سینشور اس قدر ہے کیونکہ ووٹ تو انہوں نے باہر کے عمران خان ہی کا لیا ہے جس سے وہ منتخب ہوئے ہیں، لیکن اس طرح کا جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز نے کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں، ہر جو ہے آرگن آف اسٹیٹ کو استعمال کرتے ہیں، وہ تاکہ اقتدار میں آنے کی ہوس جو ہے ان کی اس قدر ہے کہ وہ تیسری مرتبہ اب پھر یا چوتھی مرتبہ دھرتی ماں کو لوٹنے کے لیے پھر آ گئے ہیں، اور لوٹ مار کر کے اور پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو عنقریب آپ دیکھیں گے کہ وہ خود اندر سے اتنے شرمندہ ہیں کہ وزیر اعظم خود نہیں بن سکے، کیونکہ ان کو بھی پتہ تھا کہ میں ہارا ہوا ہوں ڈاکٹر یاسمین سے، تو کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔
تو وہ اسی کے مصداق جو ہے انہوں نے اپنے بھائی صاحب کو گندا کرنے کے لیے بنا دیا، اور نیچے اپنی بیٹی کو کر دیا۔ نہ بیٹی کو کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے، نہ ان کے بھائی صاحب کے جو 20 مہینے یا 16 مہینے ہیں وہ دیکھ لیا ہے جو اس نے عذاب اس ملک پر مسلط کیا ہے۔ خود وہ جو ہے عنقریب جاتے ہوئے دکھائی دیں گے اور وہ یہی کہتے جائیں گے مجھے کیوں بلایا، مجھے کیوں۔